الفاتحة إلى حضرة روح النبي وأصحاب النبي وأهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم. سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وترك الإيمان كدفت آثارها وخبت أنوارها وفهنت أركانها وجهل مكانها. وسيد صلاة الله عليه السلام من معلمها ما أفى وشفى من الأليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على الشفاء وأوضح السبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وعلي من نور واحد. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز ورد زباں معین الدین. مولائے کائنات جد کریم فاتح خیبر شیر ازداں قوت پروردگار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں چند شعر میں تحت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اس سے قبل کی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم.
منقبت پاک کو غالباً میں نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن حصول برکت کے لیے آپ سماعت فرمائیں اور تصور کریں کہ ہم سب مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کے در پہ کھڑے ہیں۔ آقا تیری رحمت کے طلبگار کھڑے ہیں، آقا تیری رحمت کے طلبگار کھڑے ہیں، پیاسے ہیں سبھی طالب دیدار کھڑے ہیں، پیاسے ہیں سبھی طالب دیدار کھڑے ہیں۔ ایک نظر کرم شیر خدا فاتح خیبر، ایک نظر کرم شیر خدا فاتح خیبر، در پر تیرے سرکار وفادار کھڑے ہیں، در پر تیرے سرکار وفادار کھڑے ہیں۔ سب جانتے ہیں جو بھی ملا تیرے کرم سے، سب جانتے ہیں جو بھی ملا تیرے کرم سے، ہاتھوں کو باندھے کیسے سمجھدار کھڑے ہیں، ہاتھوں کو باندھے کیسے سمجھدار کھڑے ہیں۔ اور کہنے کی کوشش کیا ہے کہ مل جائے پنجتن کے، مل جائے پنجتن کے قدموں کی خاک بس، مل جائے پنجتن کے قدموں کی خاک بس، اے آل نبی در پہ علمدار کھڑے ہیں، اے آل نبی در پہ علمدار کھڑے ہیں۔ جس صف میں تذکرہ نہ ہو نبی آل نبی کا، بغور سماعت فرمائیں، جس صف میں تذکرہ نہ ہو نبی آل نبی کا، سمجھو کہ وہاں سارے غدار کھڑے ہیں، سمجھو کہ وہاں سارے غدار کھڑے ہیں۔ اشرف صدا یہ دی ہے دین نبی نے، اشرف صدا یہ دی ہے دین نبی نے، کربل میں ہم سبوں کے سردار کھڑے ہیں، کربل میں ہم سبوں کے سردار کھڑے ہیں۔ منگتے ہیں کھڑے تیرے در پر یا خواجہ معین الدین حسن کا وہ بند، یہ ہمارے مولانا عبد القادر صاحب آپ کو سنا رہے تھے، تو اس بند کو میں صحیح کر دوں۔ میں نے بارگاہ سلطان گیر میں فرمایا تھا، جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترن ہے، بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن۔ باوا سے بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کروں گا، بہت لمبا چوڑا خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بس یہ آپ لوگوں کی محبت تھی اہل میگریج کی، جو میرا اپنا ایک روحانی مرکز ہے۔ ابھی تک میں نے باضابطہ طور پر اسٹیج کا پروگرام کئی نہیں کیا، یہ پہلا پروگرام عرس صوفی ملت شگاؤں کے بعد پہلا پروگرام میگریج کی سرزمین پر۔ امید ہے کہ تمام احباب، تمام مخلصین یہ دعا فرمائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی
جن آزمائشوں سے میں گزر رہا ہوں میرے لیے وہ آسان فرمائے گا. گھبراتا تو نہیں ہوں لیکن انسان کی فطرت ہے گھبرا جانا، لیکن گھبراتا نہیں، بڑی مضبوطی سے قائم ہوں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ڈالنے والا بھی وہی ہے تو نکالنے والا بھی تو وہی ہے، سبب فائدہ فرما دیتا ہے. اور مولا کائنات کی مقدس محفل، جب سوچو اس مولا کائنات کی محفل ہے کہ جس کی نظیر دور دور تک نہیں ملتی. ایسا مولا کائنات، ایسا علی، جس کے بارے میں بس آپ اتنا سا اندازہ لگا لیں، اتنا سا اندازہ لگا لیں کہ میرا رسول بظاہر اس دنیا میں نبی آخر الزماں بن کر کے آیا. تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد محبوب خدا کی آمد، لیکن عقیدہ کس بات پر ہے؟ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن یہ تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں. اور ہر ایک نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا. آدم تا عیسیٰ آخر میں آئے، سب قبول کر رہے ہیں. ایسے ہی ائمہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی وہ شان ہے کہ جیسے نبوت اور رسالت کو تمام نبیوں اور رسولوں نے تسلیم کیا، ایسے ان کے زمانے میں جتنے ولی، قطب، غوث، ابدال تھے، ہر ایک نے علی مرتضیٰ کی ولایت کو تسلیم کیا. صرف امت مسلمہ ہی نہیں، نبی کی امت نہیں، نبی آخر الزماں ہی کی امت نہیں، بلکہ اس سے پہلے کی جتنی بھی امتیاں رہی ہیں، آدم تا عیسیٰ، ان کی امتیوں میں جتنے بھی ولی، قطب، غوث و ابدال ہوئے، یہ سب فیضان علی تھا، سب علی مرتضیٰ کی سرپرستی میں تھی. آقا کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. عزیزو، علی مرتضیٰ کے فضائل اور مناقب کو ہر دور میں کم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی. آپ تاریخ کے صفحات پلٹتے چلے جائیں، ہر دور میں مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنے والوں کو سرے عام قتل کیا گیا. ہر دور میں مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے والوں کو رسوا کیا گیا. تاریخ شاہد ہے کہ اس زمانے میں بڑے سے بڑے ائمہ بھی کچھ ایسے بھی تھے جو علی کی حقانیت کے قائل ضرور تھے، ولایت کے قائل تھے، فضیلت کے قائل تھے، لیکن سلطنت بنو امیہ کے خوف سے وہ نہیں بیان کرتے تھے، نہیں بیان کیا کرتے تھے. ایک دور گزرا، ایک بہت لمبا دور گزرا، لیکن اسی گروہ میں اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم گروہ تھا جس نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. اور جب دیکھا کہ مولا کائنات کی فضیلت کو کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے فضائل علی کو عام کر دیا، گھر گھر پہنچانا شروع کیا، پہنچانا اس لیے بھی لازمی تھا، پہنچانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بغیر علی کی محبت کے
کہ ایمان کامل نہیں ہو رہا تھا. بغیر علی کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو رہا تھا. ہم 1,24,000 کم و بیش بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سب کو مانتے ہوئے علی کو نہ مانے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. ہر ایک کو تسلیم کرو, ہر ایک کو تسلیم کرتے ہوئے علی کی ولایت, علی کی سرپرستی, علی کی نگہبانی, ہر چیز کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کے مصطفیٰ کی رضا حاصل ہوگی, تب جا کے تمہیں نبی کی رضا حاصل ہوگی. عزیزو, کوششیں ہوئی ہر طرف کوششیں ہوئی اور یہ ہوتی رہیں گی, یہ ہوتی رہیں گی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اشرف میاں مولا کائنات کے متعلق اس طرح سے بول رہے ہیں. ارے میں نہیں بول رہا ہوں, مصطفیٰ بول رہے ہیں. اور اب وہ بھی میں واضح کر دوں, ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے, ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے, اور ہمیں تو ناز اس بات پر ہے کہ علی ہمارے باپ ہیں, علی ہمارے باپ ہیں, اور اتنے ذمہ دار باپ ہیں. جب سرکار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا ہوئی, جب آپ امیر المومنین ہوئے تو مولا کائنات 2-3 دن لیٹ ہو گئے. حالانکہ تائید کر چکے تھے, حضرت ابو بکر کو وہ تسلیم کر چکے تھے, ہاں خلیفۃ المسلمین ابو بکر ہوں گے, لیکن بظاہر بیعت نہیں لیا. 3 دن کے بعد پہنچے, حضرت ابو بکر سے بیعت ہوئے, ان کی خلافت کو تسلیم کیا. پوچھا اے علی تاخیر کیوں ہوئی؟ تائید تو کر چکے تھے, یعنی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا اے امیر المومنین, قرآن عظیم جو میں نے محبوب خدا کی زبانی سن کر کے لکھ رکھا تھا اسے ترتیب دینے میں مشغول ہو گیا تھا, اسے ترتیب دینے میں مشغول تھا. جب میں نے قرآن عظیم کو مکمل کر لیا, مجھے اطمینان ہو گیا, تو میں آپ کے پاس آ گیا. تو کس ضروری کام سے گئے وہ؟ قرآن عظیم کی حفاظت لازم, اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے قریب. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو, فاروق اعظم کی ذات ہو, عثمان غنی کی ذات ہو, ہر ایک کی خلافت اور ہر ایک کو امیر المومنین بنانے میں سب سے کلیدی رول اگر کسی کر رہا ہے تو صرف مولا کائنات کا رہا ہے, صرف مولا کائنات کا رہا ہے. اور ان تینوں خلفاء کے حالات زندگی کو اٹھا کے دیکھو, میں اکثر اس بات کو پیش کر دیا کرتا ہوں, حالات زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو, اگر وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رہی ہو یا فاروق اعظم کی رہی ہو یا عثمان غنی کی رہی ہو, کوئی بھی دینی مسائل, کوئی بھی امت مسلمہ کے اہم مسائل اگر ان کے درمیان آئے ہیں تو اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ علی مرتضیٰ کی رائے شامل نہ ہو جائے, جب تک علی کی رائے شامل نہ ہو جائے. اے علی اس مسئلے پہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اے علی اس جگہ سے تمہاری اس مسئلے پر تو اپنی کیا رائے پیش کرتے ہو؟ جب علی مرتضیٰ فیصلہ سنا دیتے, رائے سنا دیتے, تو ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا ان کے چاہنے والے ہو, ہر ایک کی زبان پر یہی کلمہ رہا کرتا تھا, بس جو علی نے فیصلہ کر دیا وہی آخری ہے. اللہم صلی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت مولا علی, جشن غریب نواز, اشرف العلماء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
عزیزو بس آخری گفتگو کی طرف میں چلوں. محبت دیکھو ان نادانوں کو کون سمجھائے, ان نااہلوں کو کون سمجھائے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مولائے کائنات کے درمیان فاصلہ کر کے پیش کرتے ہیں. اور ہماری نوجوان نسلوں کو بھٹکا رہے ہیں. کیا کہہ کے بھٹکا رہے ہیں؟ ارے علی مرتضی سے افضل صدیق اکبر ہے, علی مرتضی سے افضل فاروق اعظم ہے, علی مرتضی سے افضل عثمان غنی ہے. ارے بھائی یہ کون سا اہم مسئلہ درپیش ہو گیا, کس طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہو؟ کیا کھانے کمانے کے لیے یہی ایک دھندا باقی رہ گیا تھا؟ کب علی نے کہا ہے کہ میں صدیق اکبر کو نہیں تسلیم کرتا, عمر و عثمان کو تسلیم نہیں کرتا؟ ارے جب علی نے تسلیم کیا ہے تبھی تو یہ امیر المومنین ہوئے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ نہیں بیان کرتے بننا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا شروع کر دیا. علی کل بھی بڑے تھے, آج بھی ہیں, صبح قیامت تک رہیں گے. علی کو جو شرف حاصل ہے وہ پوچھو فاروق اعظم سے, علی کو جو شرف حاصل ہے وہ پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے کہ جب میرے مصطفیٰ نے غدیر خم کے موقع پر علی کے دست انور کو نماز ظہر کے بعد اپنے ہاتھ میں لے کر ہزاروں صحابہ کے درمیان یہ اعلان فرمایا, ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ اعلان فرمایا, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں, اس کے مولا علی ہیں. صحابہ تڑپ اٹھے, تاریخ شاہد ہے, روایات شاہد ہیں کہ سب سے پہلے محبوب خدا کو مبارکباد دینے والے فاروق اعظم ہیں, صدیق اکبر ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جس کو آپ نے اپنا مولا کہا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہے. سرکار میں تسلیم کرتا ہوں علی میرے بھی مولا ہے, علی میرے بھی مولا ہے. سبحان اللہ. عزیزو اب آزا اس رخ کو میں بدل رہا ہوں. دونوں کے درمیان ادب احترام کتنا تھا, کتنا پیار تھا. علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر وصال کے بعد یہ سرکار نے اس دنیا سے خود پردہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ 5 دن کے بعد 5-6 دن کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین ہو چکے تھے, خلیفۃ المسلمین ہو چکے تھے. خلافت کے بعد وہ اور حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حجر عائشہ کی طرف کوچ کیا. سرکار کی قبر انور کے پاس ہے. اب حجر عائشہ میں داخل ہونا ہے, سرکار کے روضہ انور کے اندر داخل ہونا ہے, داخل ہونا ہے. تو حضرت مولائے کائنات نے فرمایا اے ابو بکر آپ تشریف لے جائیں. کیا فرمایا؟ آپ تشریف لے جائیں, آپ تشریف لے جائیں, آپ آگے بڑھیں, آپ تشریف لے جائیں.
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں اے علی تم جاؤ، علی تم جاؤ۔ کہا نہیں علی، امیر المومنین بڑے آپ ہیں، بزرگ آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، آپ اندر پہلے جائیں، نبی سے پہلے ملاقات آپ کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل جاتے ہیں، فرماتے ہیں علی اب دوبارہ مت کہنا، اب دوبارہ مت کہنا، میں نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی سنا ہے، میں نے سنا ہے علی کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے علی کا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کہ میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے۔ اللہ صلی سیدنا وشی نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور اشرف العلماء، جانشین صوفی ملت، خان وعدہ اشرفیہ، نعرہ حیدری۔ علی میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے میں اپنے رب کے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا؟ جتنا مطلب نکالتے جاؤ، جتنا نکالتے جاؤ کم، جتنا نکالتے جاؤ سب کم ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں تو علی میرا حبیب ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں تو علی میرا محبوب ہے، میں اللہ کی پسند ہوں تو علی میری پسند ہے۔ نکالتے چلے جاؤ، جتنا نکالنا نکالتے چلے جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی تھی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سرکار کا بیان چل رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا مولا کائنات پہنچ گئے، پہنچ کر کے مجمع میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہاں بیٹھوں؟ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، پورا کمپس بھرا ہوا، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جگہ ملے تو میں بیٹھ جاؤں۔ اتنے میں محبوب خدا کی نگاہ علی پر پڑی کہ دیکھا کہ علی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کون ہے خوش نصیب ایسا کہ جو علی کے لیے جگہ بنا دے، علی کے لیے جگہ بنا دے۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، سرکار کے سامنے بیٹھے تھے، روبرو بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے حضرت علی آئے اور جہاں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تو وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ادا سرکار کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میرے آقا بھرے مجمع میں مخاطب ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرماتے کیا ہے لوگوں، فضیلت والے ہی جانتے ہیں فضیلت والوں کا مقام۔ اللہم صلی علی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور اشرف العلماء، جانشین صوفی ملت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان صوفی ملت، مردہ صوفی ملت۔ اسی لیے تو محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ کوئی صدیق اکبر بن کے تو بتائے، کوئی صدیق اکبر بن کے تو بتائے۔ عزیزو، نام لینا آسان ہے لیکن ان کی ہدایتوں پہ عمل کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نسل فاطمی کے افراد ہیں، مولائے کائنات کی اولادیں ہیں، جب کسی کو تولتی ہیں نا، جب کسی کو تولتی ہیں، جب کسی کے عشق کا اندازہ لگانا چاہتی ہیں تو کچھ نہیں کرتی، ان کے سامنے کسی سلاطین کا نام نہیں لیتی، سلاطین وقت کا نام نہیں لیتی، بس سے اتنا لیتی ہیں یا ابو بکر صدیق۔ اگر صدیق کے نام سے مسکراہٹ آ جاتی سمجھ لیتے کہ اپنے قبیلے کا ہے، یہ اپنے قبیلے کا ہے۔ اور اگر منہ ٹیڑھا ہو گیا، آئیں بائیں ہونے لگا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب دکھتا ہے، اب اس کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کرنا ہی پڑے گا، اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا ہی پڑے گا۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جو سب سے بہترین امت ہے، بہترین نبی کی بہترین امت، اور ہمارا سرپرست ایسا، امت بھی بہترین، سرپرست بھی بہترین۔ سرپرست کون ہے؟ مولائے کائنات ہے، اور ہند میں بھیجا، بڑے ناز سے بھیجا، بڑے سکون سے ہم آئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ ہم کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین پر تاریخ شاہد جب سے آنکھ کھولے ہیں، ہم لوگ جب سے آنکھ کھولے ہیں، اوپر والوں کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، ہم لوگوں نے کھولا ہے، ایک ہی جانتے ہیں، ایک ہی بات کہ ہمارا سرپرست ہے کون؟ علی کا بیٹا ہے جس کا نام خواجہ خواجگاں ہے، معین الدین حسن سنجری ہے، اور ایسا سرپرست نہ صبح قیامت تک علی کی سرپرستی جانے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کا سرپرست بنانے والے خود مولائے کائنات ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ علی کو امت کا سرپرست بنانے والے محبوب خدا، اور ہند کی سرزمین پر ہم غلاموں کا سرپرست بنانے والے بھی کون ہے؟ محبوب خدا۔ اے معین الدین، ہند جاؤ، ہند جاؤ، اور وہاں کے بیتاج بادشاہ تم رہو گے، اور ایسا بادشاہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ جس نے ایک ہی بیٹھک میں 99 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کرایا۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ شہزادہ علی۔ تو یہ کوالٹی کہاں آتی ہے؟ علی کے شہزادوں میں آتی ہے۔ 99 لاکھ لوگوں کو پڑھایا غریب نواز نے، اور 40 لاکھ لوگوں کو اودھ میں پڑھایا مخدوم اشرف نے، اور دونوں شہزادے ہیں مولائے کائنات، دونوں مولائے کائنات کے شہزادے۔ عزیزو، یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کی عطا ہے، یہ انہی کا کرم ہے کہ جو اسلام آج چمک دمک پھل پھول رہا ہے۔ جتنا فیض چاہتے ہو بس ان بزرگوں کے قدموں سے لگے رہو، ان سے وابستہ رہو، سچی عقیدت، سچی محبت، سچا پیار رکھو۔ میگریج والوں، اطراف سے آئے ہوئے لوگوں، سب کچھ مل جائے گا اس دنیا میں، جو چاہو مل جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھنا، کبھی اس چیز کا استعمال مت کرنا جس سے تمہارا ایمان ڈگمگا جائے۔ کیوں؟ سب کچھ یہی رہ جائے گا، صرف ایمان ساتھ میں جائے گا۔ تو جو ساتھ میں جانے والی چیز ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ جو دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے، جو دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے، اس پہ زیادہ بھروسہ مت کرو۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ شرع کی روشنی میں اس چیز کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بہترین عاشق رسول بنائے، مولائے کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔